جمعرات کے دن اللہ الصمد کا انمول وظیفہ پچھلی جمعرات صبح پڑھا تھا۔ شام کو ایک اللہ کا بندہ 80 لاکھ دے گیا تھا۔ آپ بھی آزما لو اس جمعرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ جمعرات کے دن کا وہ طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ لوگ اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اگر اس وظیفے کو جمعرات والے دن پڑھ لیتے ہو تو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگنا ہو آپ لوگ مانگ لینا۔ آپ لوگوں کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، یہ وظیفہ آپ لوگ جمعرات والے دن 1 منٹ کا وقت نکال کے یہ عمل کر لینا۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے۔ آج جمعرات والے دن کا یہ وظیفہ میرے وہ بہن بھائی لازمی پڑھ لیں جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، جن کو قرض دار رات دن پریشان کرتے ہیں۔ غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ اسی وقت قرض داروں کو ان کا پیسہ واپس کر دو گے۔ پوری دنیا میں جب بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو جمعرات والے دن آئے، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی جمعرات کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج جمعرات والے دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے۔ آج جمعرات کو آپ کو لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، چاہے آپ لوگوں کی کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، کوئی بیماریاں ہوں، کوئی ایسا بندہ بھائی بہن جو ہے وہ بے اولاد ہو، کوئی بھائی بہن ایسے ہوں جن کے اپنے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہو، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں، فاقے ہوں، غریبی ہو، غربت ہو، مفلسی ہو، لاچاری ہو، اس وظیفے کو آپ کو 1 منٹ نکال کے پڑھ لینا ہے۔ غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں فوری طور پر حل ہو جائیں گی، کیونکہ آج کے دور میں اگر انسان کے پاس سب سے جو اہم چیز ہے وہ پیسہ ہے، اگر نہ ہو تو تمام پریشانیاں انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ پیسوں کو فوری حاصل کرنے کے لیے جمعرات والے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ لوگ چاہیں اس دنیا کے کسی کونے میں کیوں موجود نہ ہوں، چاہیں آپ لوگ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، نیپال میں ہوں، افغانستان، سعودیہ، ملیشیا، جہاں کہیں پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں، جس شہر میں آپ لوگ موجود ہوں، جیسے ہی آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ لوگ کوشش کرنا جمعرات والے دن یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے سکون سے آرام سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ لوگ جمعرات والے دن صرف اس وظیفے کو جو پڑھنے کی پابندی ہے کہ دن کی پابندی ہے، جمعرات کو آپ کو یہ عمل کرنا ہے، جو 12 بجے سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بھاری صفات اس کا رحمان اور رحیم ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی سب سے افضل کتاب کا آغاز ہی اپنے ان دونوں صفات کے ذکر کے ساتھ کیا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اگرچہ وہ پروردگار بھی ہے، لیکن اس کا گوہر کے بعد کے مرحلہ میں کسی کا مقدر بنتا ہے۔ ابتدا اس کی رحمت سے ہوتی ہے۔ خود قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے دی، اور اس رحم کرنے والے پروردگار کی رحمت کا اندازہ یہی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے دین کو دین رحمت اور اپنے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب مسلمان کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ امت رحمت بن کر اپنا تعارف کروائے۔ اگر ہمیں اللہ کی رحمت کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس احادیث کی سمجھ سکتے ہیں، جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان میں کچھ خواتین بھی تھیں۔ اسی اثناء میں ایک خاتون کی آغوش میں موجود بچہ رونے لگا۔ فطری اور طبی تقاضوں
کو پورا کرتے ہوئے وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی۔ آپ نے اپنے پاس بیٹھے لوگوں سے سوال کیا، کیا تم لوگوں کو نظر میں یہ عورت کبھی اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نسبت اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے 100 حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک حصہ جنوں، انسانوں، کیڑوں مکوڑوں میں اتارا، اسی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے نرمی اور رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے جانور اپنے بچے پر پیار رکھتا ہے۔ 99 حصہ اللہ نے بچا رکھا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اگر انسان دوسرے انسان پر رحم کرے تو اللہ نے اس سے رحمت و مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے انسانوں میں ایک ایسی صفت پیدا کی ہے جس سے ایک انسان دوسرے انسان سے نرمی شفقت سے پیش آتا ہے، اور وہ رحم کی صفت ہے۔ اگر انسان دوسرے انسان پر رحم کرے تو اللہ نے اسے رحمت و مغفرت کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرمائے گا۔ تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی اس کائنات میں اگر ہم انسانوں پر رحم کریں گے تو وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے ہم پر رحم و کرم فرمائے گا۔ کیا ہی بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو پانے کا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا تو میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ ڈر نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، پھر تم مجھے سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کس بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے، لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا، میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی زیادہ ہے۔ یہ تحریر اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر موجود ہے۔ ایک انسان میں اللہ نے کس قدر رحم رکھا ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک انسان کے رحم کی مثال ہے، اور دنیا کی تمام مخلوق سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت اور رحم کرتا ہے، لیکن یہ بندوں کی بدبختی ہے، وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے احکام کی تابعداری کرتے ہیں، پھر بھی اللہ اپنے رحم و کرم سے بندوں کو نوازتا ہے۔ آج انسانوں کی اکثریت اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکی ہے۔ بہت سارے لوگوں میں جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ان کا ایک ایسا خیال ہوتا ہے کہ اب اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت رحیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ کی رحمت کے بارے میں علم ہو جائے تو بھی انسان جنت سے نا امید نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ ایک مرتبہ اب آپ لوگوں کو میں وظیفہ بتا دیتی ہوں۔ آپ لوگ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ صرف دن کی پابندی ہے کہ جمعرات کے دن پڑھنا ہے، اب جمعرات کے دن آپ لوگ اگر اپنے گھر میں ہوں تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو تو دکان پہ پڑھ لو، جہاں کہیں اسکول، یونیورسٹی، کالج، مدرسے میں ہو، 1 منٹ کے لیے کہیں سے سکون سے آپ لوگ اطمینان سے الگ ہو جاؤ، بھیڑ سے، رش سے، لوگوں سے الگ ہو کر آپ لوگوں کو سکون سے بیٹھ جانا ہے اور 1 منٹ کا یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ جس ترتیب سے بتاؤں گی، جس طریقے سے بتاؤں گی، بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب آپ لوگوں کو دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوگا اور آپ کی حاجت، مراد، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی۔ اللہ پاک کے حکم سے رزق، دولت، زندگی، موت، سب کچھ
اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے جمعرات والے دن جو مانگنا ہو مانگ لینا۔ آپ لوگوں اگر 1 کروڑ مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ روپے عطا کر دے گی۔ یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے، اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جس کسی کو آج تک بتایا، جس کسی کو میں نے جمعرات والے دن کا یہ عمل بتایا، اس کی زندگی میں فوری طور پر اس کو کامیابی ملنا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں کے کاروبار بند تھے، وہ شروع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو ملازمت نہیں مل رہی تھی، ان کو ملازمت ملنا شروع ہو گئی۔ کچھ میرے بھائی بہنوں پر پیش قرضہ تھا، قرض داروں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا، تو جمعرات والے دن انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور ان کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی۔ تو آپ لوگ کی بھی جتنی بھی پریشانیاں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجت، بڑی سے بڑی حاجت ہو، یہ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگ لینا۔ اب اس وظیفے کو پڑھنا آپ لوگ سمجھ لیں کہ کس طرح پڑھنا ہے یہ وظیفہ۔ سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں جہاں کہیں موجود ہوں، اور 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو درود پاک پڑھنا چاہیں، آپ لوگ 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ لوگوں نے اس کو درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ اسکرین پر آ رہا ہے، اللہ الصمد کا وظیفہ۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف کو ملا کر عمل کو پورا کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنے کے بعد جو پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر جو وظیفہ دکھ رہا ہے، یا اللہ الرحمن الرحیم، وہ وظیفہ آپ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا رحمن الرحیم آپ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو وہ پہلا وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ ان کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اچھی طرح سے اس کو گن کر بھی پڑھیں۔ تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، اور آپ نے لوگوں کو 1 مرتبہ فوراً سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو شروع سے اپنی اسکرین کے پر دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ کے اوپر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جمعرات والے دن آپ کو آخر میں کرنا کیا ہے کہ اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، ویڈیو 1 سیکنڈ کی بھی سکپ نہ کیجیے گا، ورنہ آپ لوگ پھر خود مجھے کہو گے کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا، کیونکہ جب تک عمل کو سمجھو گے نہیں، پورا دیکھو گے نہیں ویڈیو کو، تو غلطی کرو گے، ادھورا آپ وظیفہ کرو گے تو فائدہ نہ ہوگا۔ اب آخر میں جو وظیفہ آپ کو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ پھر اس کے برابر والی جو انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر آپ لوگوں کو 3 ہی مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، ٹوٹل 6 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد تیسری انگلی پر 3 مرتبہ دوبارہ پھر پڑھے۔ آخر میں 2 مرتبہ چھوٹی انگلی پر آپ لوگوں کو اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ پر 11 مرتبہ آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو پہلے جو درود پاک آپ نے 1 مرتبہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، درود پاک کو آخر میں 1 مرتبہ فوراً
پڑھ لیں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ لوگ پہلے تو اپنے گریبان پر ایک مرتبہ پھونک مار دیں اور پھر فوراً آپ لوگ اپنی الماری اگر دکان پر ہے تو دکان کے گلے پر، دکان کے چاروں کونوں پر، اور اسی طریقے سے گھر میں کر رہی ہیں تو الماری پر، جو آپ کے چاروں کونے ہیں گھر کے، ان پر، اپنی جیب پر، اپنے پرس پر، تو اپنے گھر میں کسی پر دم کرنا چاہیں تو 2-3 لوگوں پر، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے تو ان پر بھی آپ لوگ دم کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ لوگ ہر جمعرات کو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ مثال کے طور پر جمعرات والے دن کسی وجہ سے بھول جاتے ہیں تو جمعہ کو بھی آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے مسائل اللہ تعالیٰ ہمارے حل فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔